سنیز بڑے بڑے اسکالر یہ مانتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ ویسے تو 300 آیات کا یہاں پہ مینشن کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں 27 آیتوں کا یہاں ذکر کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو سنیز، جو مولا علی کی شان میں اور پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ آیت تطہیر سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ سنن نسائی حدیث کلیکشن کی جو 6 بڑی بکس میں سے ایک سنن نسائی میں امام نسائی لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر سنی تفسیر ہے، یہ بھی لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت آیہ مباہلہ، صحیح مسلم جو حدیث کلیکشن کی 6 بڑی بکس میں سے ایک صحیح مسلم، وہ لکھتے ہیں کہ آیہ مباہلہ میں جو لوگ موجود تھے وہ پنجتن پاک تھے۔ مسند احمد ابن حنبل، یہ دوسری کتاب، المستدرک للحاکم، یہ تیسری کتاب۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آیہ اکمال جسے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ یہ آیت غدیر کے میدان میں جب رسول خدا نے مولا کائنات کی لیڈرشپ کو اناؤنسمنٹ کیا تو اس وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ تاریخ مدینہ دمشق اور تفسیر در منصور، یہ 2 کتابوں کا میں نے ریفرنس یہاں پہ دی۔ چوتھی آیت آیہ ولایت سورہ مائدہ آیت نمبر 55، 2 سنی بکس یہاں مینشن کرتا ہوں، تفسیر در منصور اور تفسیر کشاف علامہ زمخشری۔ 5ویں آیت آیہ انفاق سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، پہلی کتاب، دوسری کتاب اسباب نزول قرآن، علی ابن احمد واحدی کی۔ 6ٹھی آیت آیہ لیلۃ المبیت سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ یہ 2 تفسیروں کا میں یہاں ذکر کرتا ہوں، تفسیر ثعلبی اور اس کے بعد تفسیر کشف والبیان۔ 7ویں آیت آیہ انذار، ایک کتاب کا یہاں میں ذکر کرتا ہوں، اوتھینٹک کتاب ہے الحاکم المستدرک علی الصحیحین۔ 8ویں آیت سورہ حجرات آیہ اخوت، 2 تفسیر کا یہاں میں ذکر کرتا ہوں، تفسیر قرآن العظیم، التحریر والتنویر، یہ مالکی اسکالر ہے۔ 9ویں آیت سورہ بینہ آیہ خیر البریہ، یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک کتاب کا میں ذکر کرتا ہوں، تفسیر در منصور۔ 10ویں آیت جو مولا علی اور پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، یہاں میں 2 نریٹر کا ذکر کرتا ہوں، بڑے بزرگ امام فخر الدین رازی اور زمخشری، یہ دونوں لکھتے ہیں کہ یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ 11ویں آیت آیت تبلیغ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، تفسیر طبری، اور 12ویں آیت سورہ نساء آیہ اطاعت۔ 2 بکس کا یہاں پہ میں مینشن کرتا ہوں، فرائض السمتین اور مسند احمد ابن حنبل۔ 13ویں آیت سورہ رعد آیہ علم کتاب۔ یہاں چند سنی تفاسیر ہے لیکن میں 2 کا یہاں پہ ذکر کرتا ہوں، شواہد التنزیل حاکم نشاپوری کی اور تفسیر قرطبی۔ 14ویں آیت سورہ ہود آیت نمبر 17، تفسیر قرطبی اور کنز العمال۔ 15ویں آیت سورہ صافات آیت نمبر 24۔ 15ویں آیت سورہ صافات آیت 24، اس کے جو ریفرنسز ہے وہ تاریخ بغداد، شواہد التنزیل۔ 16ویں آیت سورہ مریم آیت نمبر 96، تفسیر در منصور اور مناقب الخوارزمی۔ 17ویں آیت سورہ آل عمران 103، تفسیر ثعلبی، شواہد التنزیل۔ سورہ رعد 18ویں آیت سورہ رعد آیت نمبر 7، کفایت الخصام۔ 19ویں آیت سورہ ابراہیم آیت 35، مناقب ابن مغازلی۔ 20ویں آیت سورہ تحریم آیت 4، شواہد التنزیل، صواعق محرقہ اور تفسیر ابن کثیر۔ 3 سنی بکس کا میں نے یہاں پہ مینشن کیا، آیت نمبر سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کے لیے۔ اور 21ویں آیت سورہ حاقہ آیت نمبر 12، کنز العمال، تفسیر روح المعانی۔ 22ویں آیت سورہ سجدہ آیت 18، یہاں بہت ساری سنی تفاسیر کم سے کم 10-12 مینشن ہے لیکن میں 2 کا یہاں پہ ذکر کرتا ہوں، ابن عطیہ کی المحرر اور تفسیر البغوی۔ 23ویں آیت سورہ قاف آیت نمبر 24، شواہد التنزیل۔ 24ویں آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ 25ویں آیت سورہ تکاثر آیت 8، 26ویں آیت سورہ معارج آیت 1 اور 27ویں آیت سورہ عنکبوت آیت 1